السلام علیکم ناظرین، آج میں جس شخصیت کے بارے میں بیان کرنے جا رہا ہوں وہ شیخ سعدی شیرازی ہیں۔ مزید ویڈیو شروع کرنے سے قبل میں آپ سے درخواست کرتا ہوں میرا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا۔ شیخ سعدی شیرازی آج سے تقریباً 800 برس پہلے ایران کے شہر شیراز میں پیدا ہوئے۔ آپ ایک بہت بڑے معلم مانے جاتے ہیں۔ آپ کی 2 کتابیں گلستان اور بوستان بہت مشہور ہیں۔ پہلی کتاب گلستان جو نثر میں ہے، جبکہ دوسری کتاب بوستان نظم میں ہے۔ آپ نے 100 برس کی عمر پائی۔ 1210 عیسوی میں ایران کے شہر شیراز میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کی وفات آپ کے بچپن میں ہی ہو گئی تھی۔ غربت اور سخت مشکلات کا سامنا کیا اور بہتر تعلیم کے لیے اپنے آبائی شہر کو خیر آباد کہا اور بغداد تشریف لے آئے۔ آپ نے المدرسۃ النظامیہ میں داخلہ لیا، جہاں آپ نے اسلامی سائنس، قانون، حکمت و فلسفہ اور عربی ادب کی تعلیم حاصل کی۔ شیخ سعدی شیرازی نے جامعہ نظام سے فارغ التحصیل ہونے کے بعد متعدد ملکوں کی سیاحت کی۔ وہ شام، مصر، عراق، اناطولیہ بھی گئے، جہاں بڑے بڑے شہروں کی زیارت کی، لوگوں سے بڑے رونق بازار دیکھے، اعلیٰ درجہ کے فنون لطیفہ کے نمونوں سے محظوظ ہوئے اور وہاں کے علماء اور فنکاروں سے ملاقاتیں کی۔ آخرکار وہ جہادی صوفیوں کے ایک گروہ میں شامل ہو گئے جو صلیبی جنگوں میں شریک تھا۔ ان کے ساتھ مل کر انہوں نے جنگیں لڑی۔ ایک ایسی ہی جنگ میں وہ جنگی قیدی بنے اور 7 سال اس کیفیت میں گزارے۔ ایک غلام کی حیثیت سے وہ خندقیں کھودنے کے کام پر متعین رہے۔ مملکوں نے تعاون ادا کیا تو جنگی قیدیوں کو رہا کیا گیا، جن میں سعدی شیرازی بھی شامل تھے۔ قید سے رہائی کے بعد سعدی شیرازی یروشلم یعنی بیت المقدس چلے گئے، وہاں سے مکہ مدینہ کا رخ کیا۔ 20 برس کی طویل مسافت کے بعد سعدی شیرازی آخرکار اپنے آبائی وطن ایران پہنچے، جہاں انہیں اپنے پرانے رفقا کی صحبت میسر آئی۔ خراساں میں ان کی ملاقات ایک ترکی امیر طغرل سے ہوئی، جن سے بہت جلد گہری دوستی ہوگی۔ وہ سعدی شیرازی کو ساتھ لیے سندھ گیا، جہاں انہیں پیر پتر سے ملنے کا موقع ملا، جو ایرانی صوفی شیخ عثمان کے پیروکار تھے۔ اس سفر میں وہ برصغیر بھی آئے اور وسطی ایشیا کی ممالک کی بھی سیر کی، جہاں وہ منگول حملوں سے بچے رہنے والے مسلمانوں سے ملے۔ یہی طغرل بعد ازاں سلطنت دہلی کی ملازمت میں داخل ہو گیا۔ اس نے سعدی شیرازی کو اپنے ہاں مدعو کیا۔ سعدی شیرازی جو ثقافتوں کے رنگا رنگی کے شائق تھے، اس دعوت پر لبیک کہتے ہوئے چل پڑے اور دہلی اور گجرات میں جا کر رہے۔ اس دور میں انہیں سومناتھ کے تاریخی مندر کی سیر کا بھی موقع ملا۔ شیخ سعدی کے لکھے ہوئے سبق آموز قصے، کہانیاں جنہیں حکایت سعدی بھی کہتے ہیں، بہت مشہور ہیں۔ اپنی کتاب گلستان میں انہوں نے ایک حاضر دماغ غلام کا قصہ بیان کیا ہے کہ ایران کے مشہور بادشاہ عمر کا ایک غلام موقع پا کر بھاگ گیا، لیکن لوگوں کو فوراً ہی معلوم ہو گیا اور وہ اسے گرفتار کر کے لے آئے۔ بادشاہ کا ایک وزیر کسی وجہ سے اس غلام سے بہت ناراض تھا۔ غلام کے بھاگنے اور گرفتار ہو کر آنے کا حال معلوم ہوا تو اس وزیر نے بادشاہ کو مشورہ دیا، اس گستاخ غلام کو فوراً قتل کر دینا چاہیے۔ اگر اسے سخت سزا نہ دی تو اور غلاموں کا حوصلہ بڑھ جائے گا اور وہ بھاگنا شروع کر دیں گے۔ غلام نے وزیر کی یہ بات سنی تو سمجھ گیا یہ ظالم دشمنی کی وجہ سے مجھے قتل کرانا چاہتا ہے۔ اس نے بہت ادب سے کہا، یہ غلام حضور سلامت کا نمک خوار ہے۔ بے شک مجھ سے ایک گناہ ہوا، لیکن میرے دل میں حضور کی خیر خواہی اور محبت کم نہیں ہوئی، اور محبت اور خیر خواہی کی وجہ سے یہ عرض کرنے پر مجبور ہوں کہ مجھے قتل کرا کر حضور میرا خون ناحق اپنی گردن پر نہ لیں۔ ایسا نہ ہو کہ جب میں قیامت کے دن میرے قتل کے بارے میں پوچھا جائے تو حضور جواب نہ دیں۔ اگر مجھے قتل ہی کرانا چاہتے ہیں تو پہلے اس کا جواز پیدا کر لیں۔ بادشاہ نے سوال کیا، وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ غلام فوراً بولا، حضور اجازت دیں تو میں اس وزیر کو قتل کر دوں اور پھر اس گناہ میں حضور مجھے قتل کر دیں۔ غلام کی یہ بات سن کر بادشاہ کو ہنسی آ گئی۔ اس نے وزیر کی طرف دیکھا اور کہا، بتا اب تیرا کیا مشورہ ہے؟ وزیر خوف سے کانپتے ہوئے بولا، حضور اس فتنے کو اپنے بزرگوں کے صدقے آزاد ہی کر دیں تو اچھا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ یہ سچ مچ مجھے کسی آفت میں پھنسا دے۔ قصور میرا ہے کہ میں نے عقل مندوں کی یہ بات یاد نہ رکھی۔ شیخ سعدی شیرازی ایک شاعر بھی تھے اور نثر نگار بھی تھے۔ آپ کی وفات 9 دسمبر 1292 کو شیراز میں ہوئی۔ مزید معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا۔